بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے درس میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اگر دو آدمیوں کے بیچ میں کسی چیز سے متعلق خرید و فروخت کی بات تو ہوئی، لیکن حتمی معاملہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، اور جو آدمی خریداری کا خواہش مند ہے وہ اس چیز کو اپنے قبضے میں بھی لے، اور اس کے قبضے میں لیے جانے کے بعد جو ہے وہ چیز ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس چیز کا ضمان اور اس کی جو کمپنسیشن ہے، تاوان ہے، وہ اس خریدنے والے پر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ایک سوال ہے اور اس کے جواب میں دو شقیں بنتی ہیں۔ ایک شق کو فقہ میں مقبوض علی صوم الشراء کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو مقبوض علی صوم النظر کہا جاتا ہے۔ مقبوض علی صوم الشراء یہ ہے کہ ایک آدمی خریداری کی نیت سے چیز خرید لے اور اس میں دو شرائط پائی جائے۔ ایک شرط یہ ہے کہ قیمت طے شدہ ہو، یعنی بیچنے والے نے قیمت بتائی ہو اور خریدار نے، خریداری کے خواہش مند آدمی نے اس قیمت پر رضامندی کا اظہار کیا ہو اور قیمت پر دونوں متفق ہو چکے ہوں۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ قیمت دونوں نے اتفاق سے طے کی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خریدنے والے نے یہ تصریح کی ہو وضاحت کے ساتھ کہ اگر مجھے یہ چیز پسند آ گئی تو پھر میں خرید لوں گا۔ تو خریدنے کا اظہار اور اس کا جو وعدہ ہے خریداری کا، وہ واضح الفاظ میں اس نے ظاہر کیا ہو۔ صرف اتنی بات نہ ہو کہ یہ چیز میں لے لیتا ہوں، اس کو پرکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، جانچتا ہوں، اس کا جائزہ لیتا ہوں۔ صرف اتنی بات نہ ہو بلکہ ساتھ یہ بات بھی ہو کہ اگر مجھے پسند آ گئی تو پھر میں خرید بھی لوں گا۔ تو جب یہ دو شرائط پائی جائے تو اس چیز کو فقہ کی اصطلاح میں مقبوض علی صوم الشراء کہا جاتا ہے۔ grabbed with the intent of purchasing۔ تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ جو چیز خریدار نے اپنے قبضے میں لی ہے تو یہ چیز اس کے پاس بطور امانت نہیں شمار ہوگی، کہ یہ چیز اگر خود بخود ضائع ہو جائے تو اس کا کوئی تاوان اس کے اوپر لازم نہ ہو۔ تو یہ چیز بطور امانت نہیں ہوگی شرعی حوالے سے، بلکہ یہ چیز اس کے ضمان میں اور اس کے رزق میں آئے گی، اور اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر تاوان آئے گا۔ پھر یہ تاوان کس شکل میں ہوگا؟ تو اگر اس چیز کا ہو بہو کوئی مثل قریب موجود ہے، یعنی ذوات الامثال میں سے ہے، کوئی وزن کی جانے والی چیز ہے جیسے کہ گندم ہے، یا شمار کی جانے والی چیزیں ہیں جیسے کہ اخروٹ ہے، انڈے ہیں، یا کسی پیمانے سے ماپی جانے والی چیزیں ہیں جیسے کہ پیٹرول ہے مثلا۔ تو اگر اس چیز کا مثل موجود ہے تو اس کا مثل اس کو ادا کرنا پڑے گا بطور کمپنسیشن اور بطور ضمان کے، اور اگر مثل موجود نہ ہو تو پھر اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے قیمت دینی پڑے گی، اور اگر اس کی متعدد قیمتیں ہو تو اوسط قیمت جو ایوریج پرائس ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے وہ اس کو دینی پڑے گی، اور اس چیز کا ضمان اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اب اگر ایک شخص نے ایک سے زائد چیزیں جو ہے اس طریقے سے حاصل کی ہے، ایک شخص دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس سے گاڑی بھی لے لیتا ہے، ایک موٹر سائیکل بھی لے لیتا ہے، ایک فریج بھی لے لیتا ہے مثلا، اور ان تینوں کی قیمتیں بھی طے کر لیتے ہیں، اور ساتھ یہ تصریح بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ چیزیں مجھے پسند آئی تو میں اس کو خرید لوں گا۔ تو اس صورت میں ان چیزوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ مقبوض علی صوم الشراء ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہلاک ہو جائے تو اس پر یہ اصول لاگو ہوگا کہ اس کا تاوان دینا پڑے گا، یا تو اس کا مثل دینا پڑے گا، یا اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے قیمت دینی پڑے گی۔ لیکن اگر ان چیزوں میں کوئی ایک چیز اس نے ایسی لی ہے خریداری کی تصریح کے ساتھ اور اس کی قیمت طے کرائی ہے،
اور باقی چیزیں ویسے ساتھ لی ہیں کہ ان میں سوچتا ہوں کہ ایک چیز میں لوں گا، لیکن کون سی چیز میں لوں تو یہ فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ تو ایسی صورت میں ان چیزوں میں ایک چیز جو ہے وہ مقبوض علی صوم الشراء ہوگی۔ لہٰذا اگر یہ چیزیں ترتیب کے ساتھ ہلاک ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو جو سب سے پہلی چیز ہلاک ہوئی ہے وہ مقبوض علی صوم الشراء شمار ہوگی اور اس کی قیمت خریدار کے اوپر لازم ہوگی، اور بعد میں جو چیزیں ہلاک ہوئی ہے تو وہ بطور امانت کے ہلاک ہوگی، اس کا کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیزیں بیک وقت ہلاک ہوئی ہے یا پتہ نہیں ہے کہ کون سی پہلے کون سی بعد میں ہے، تو پھر ہر چیز کی قیمت کا آدھا حصہ جو ہے وہ بطور ضمان کیا ہوگا، اور باقی آدھا حصہ بطور امانت کا ہوگا، جس کا کوئی تاوان لازم نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز کی آدھی قیمت کے حد تک جو ہے تاوان یہ خریدار پر لازم ہوگا۔ اب اس صورت میں اگر خریدار نے یہ شرط لگائی کہ بھائی میں یہ چیز مطلب یہ چیز لے تو لیتا ہوں اور اس کی قیمت بھی طے شدہ ہے، اور اگر مجھے پسند آئی تو میں خرید بھی لوں گا، لیکن اگر یہ چیز ضائع ہو گئی میرے خریدنے سے پہلے تو میرے اوپر اس کا کوئی ضمان نہیں ہوگا، کوئی رسک میری طرف ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ تو اگر اس طرح شرط لگائی ہے تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اوپر اس چیز کا ضمان بہرحال لازم ہے، اور اس کے شرط لگانے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شرط جو ہے یہ اصول شریعت کے خلاف ہے، تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ اب میرے لیے یہ چیز خریدیں، اور وکیل نے پھر حتمی خریداری نہیں کی بلکہ اسی طریقے سے چیز کسی سے لے لی کہ میں دیکھوں گا اگر پسند آئے تو خریدوں گا، اور اس میں قیمت بھی طے ہوئی تھی، اور وکیل نے یہ تصریح بھی کی تھی کہ اگر مجھے پسند آ گئی تو میں خرید لوں گا، مطلب مقبوض علی صوم الشراء کی دونوں شرطیں پائی گئی تھیں، تو اس صورت میں وکیل کے اوپر تو اس چیز کا ضمان آئے گا۔ اگر وہ چیز ہلاک ہوتی ہے تو وکیل سے تاوان وصول کیا جائے گا، لیکن یہ ایک سوال ہے کہ یہ وکیل اپنے موکل پر پرنسپل پر رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس میں دو شقیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس نے موکل کی اجازت سے یہ کام کیا ہو اور اس کے اطلاع میں یہ بات آئی اور اس نے اس پہ کوئی اعتراض نہ کیا ہو، تو پھر تو موکل پر یہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وکیل نے موکل کی اجازت کے بغیر اس طرح کا معاملہ کیا ہو تو پھر موکل سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اوپر کوئی بھی ضمان کمپنسیشن لازم نہیں ہے، یہ وکیل اپنی طرف سے ہی ادا کرے گا۔ اب یہ جو ہم ضمان کی بات کرتے ہیں کہ اس چیز کا مثل لازم ہے، اگر مثل نہیں ہے تو مارکیٹ پرائس لازم ہے، یہ اس صورت میں ہے جب وہ چیز خود بخود ہلاک ہوئی ہو، یہ خریدار کے علاوہ کسی اور شخص نے وہ چیز ضائع کی۔ اگر خریدار کے عمل سے وہ چیز ہلاک ہوئی ہے تو پھر اس میں پہلے تو خریدار کا جو معاملہ تھا وہ حتمی سمجھا جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس نے خریداری کا معاملہ مکمل کر لیا اور یہ چیز اس نے خرید لی، اپنا لی، اور خریداری کے بعد یہ چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے، اور اس ملکیت میں آنے کے بعد یہ چیز ہلاک ہوئی ہے، تو یہ فرض کر لیا جائے گا، جس کا نتیجہ خود بخود یہی نکلے گا کہ خریدار پر وہ قیمت لازم ہے جو فریقین نے دونوں نے اس چیز کے لیے طے کی تھی، مقرر کی تھی، تو وہ طے شدہ پرائس ہی لازم ہے، اس چیز کا مثل یا مارکیٹ ویلیو خریدار کے اوپر لازم نہیں ہو۔ اس طرح اگر خریدار کے ہاں مبیع میں کوئی عیب آئے، اس چیز میں کوئی عیب آئے یا اس میں کوئی ایسی کمی بیشی آئے جس کے ساتھ اس کی واپسی ممکن نہ رہے، تو بھی خریدنے کے یہ جو خریدار کا عمل ہے، اس کے ہاں جو کچھ ہوا ہے، اس کو خریداری کی تکمیل سمجھا جائے گا کہ اس سے سابقہ جو خریداری کا معاملہ تھا وہ مکمل ہوا اور یہ چیز خریدار کی ملکیت بن گئی، اور خریدار کے اوپر طے شدہ قیمت جو ہے پرائس وہ لازم ہے، اس چیز کا مثل یا اس کی مارکیٹ ویلیو خریدار کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔
اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اس صورت میں بھی ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے سے ایک چیز خریدی نہیں، مطلب یہ خریداری کی نیت سے اٹھا لی اور قیمت بھی طے تھی اور یہ تصریح بھی تھی کہ جب پسند آئے گی تو خریدوں گا، یعنی دونوں شرطیں پائی گئیں، لیکن بیچنے والے نے دیتے وقت کوئی دوسری چیز اس کو دے دی غلطی میں، اور وہ دوسری چیز پھر خریدار کے پاس ہلاک ہو گئی، تو اس صورت میں بھی خریدار کے اوپر ضمان ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بعین ہی وہی چیز دی گئی ہے یا غلطی میں دوسری چیز دی گئی ہے، دونوں صورتوں میں اس چیز کا ضمان ہوگا، یعنی اس کا مثل لازم ہوگا یا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی اوسط قیمت دینی پڑے گی۔ اب یہ تو اس صورت کا حکم ہے جس کو فقہ میں مقبوض علی صوم شراء کہا جاتا ہے، یعنی خریداری کی غرض سے لی ہوئی چیز۔ اگر وہ چیز مقبوض علی صوم نظر ہو، یعنی محض دیکھنے کی غرض سے چیز پر قبضہ کیا گیا ہے، تو فقہی حوالے سے اس میں کوئی ضمان نہیں ہے۔ یہ چیز اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو بطور امانت کے ہلاک ہوتی ہے۔ اگر امانت کے اصول کے تحت یہ ثابت ہو جائے کہ لینے والے نے اس میں کوئی غفلت اور تعدی کی ہے، یعنی حدود سے خلاف ورزی کی ہے، یا جو ضروری چیزیں تھیں اس میں غفلت کا ارتکاب کیا ہے اور اس وجہ سے یہ چیز ہلاک ہوئی ہے، تو پھر تو اس سے ضمان دیا جائے گا غفلت کی بنیاد پر۔ لیکن اگر اس کی طرف سے غفلت، تعدی اور حدود سے تجاوز نہ ہو اور ایک آسمانی فیصلے اور آفت کے ذریعے سے وہ چیز ہلاک ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا۔ اب یہ چیز جو ہے بطور امانت، اس کو ہم جب قرار دیں گے جب وہ جو اوپر دو شرائط ہم نے ذکر کر لی، تو وہ دو شرائط تو دونوں ہی نہ ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو، مطلب یا تو لیتے وقت قیمت طے نہ ہو فریقین کے بیچ میں، اگرچہ خریدنے کی تصریح ہو لیکن قیمت طے نہ ہو، یا قیمت تو طے کی گئی لیکن لینے والے نے اس بات کی تصریح نہیں کی کہ اگر یہ چیز مجھے پسند آ گئی تو میں خرید بھی لوں گا۔ تو ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو یا دونوں میں سے کم از کم ایک بات نہ ہو، تو اس چیز کو مقبوض علی صوم نظر یعنی امانت والی چیز کہا جائے گا اور اس کی وجہ سے کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا۔ اب اس کو ایک عملی مثال میں سمجھتے ہیں کہ ایک شخص مثلاً شیشے کے برتنوں کی دکان میں گیا اور اس نے ایک برتن اٹھائی ہے اور وہ برتن اس کے ہاتھ سے گر کر نیچے دوسرے برتنوں پر اور سارے برتن ٹوٹ گئے، تو یہاں جو برتن اس نے لیا تھا اس کا تاوان اس کے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے، اور اس کے گرنے سے جو نیچے برتن ٹوٹ گئے ہیں ان کا تاوان اس کے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کا جو حکم ہے وہ اسی اصول سے نکلے گا جو ابھی ہم نے سنا ہے۔ تو اس میں ہم دو صورتیں بنائیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ دکان میں گیا اور ایک برتن کی قیمت طے کرائی، یعنی قیمت کے حوالے سے بات چیت ہوئی، نیگوسیشن ہوئی اور دونوں قیمت پر متفق ہو گئے، اور پھر اس شخص نے دکاندار کو کہا کہ یہ چیز مجھے دے دے، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں، اگر دیکھ کر پسند آئی تو میں خرید لوں گا، اور دکاندار نے اس کو وہ چیز دے دی، وہ برتن دے دی۔ تو اس صورت میں جو برتن اس کے ہاتھ میں ہے یہ مقبوض علی صوم شراء ہے۔ تو یہ برتن اگر ضائع ہوگا، ٹوٹ جائے گا، تو اس کا تاوان تو اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اب یہ برتن جب اس کے ہاتھ سے گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو اسی اصول کے تحت اس کے اوپر تاوان لازم ہوتا ہے، لیکن نیچے جو برتن ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کا تاوان بھی لازم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک الگ اصول ہے فقہ کا کہ جب ایک شخص کے ہاتھ سے کسی دوسرے کی کسی ملکیت کو، املاک کو نقصان پہنچے، تو اس کا ارادہ ہو نقصان پہنچانے کا یا نہ ہو، اس کی غلطی ہو یا قدرتی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو جائے، اس کا قصد اور ارادہ ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ سے دوسرے کے ملک کو نقصان پہنچا ہے تو اس کے اوپر تاوان لازم ہوگا۔ تو وہ جو نیچے ٹوٹنے والے برتن ہیں تو ان کا تاوان اسی اصول کے تحت بہرحال لازم ہوگا۔ اب اگر اس صورت کو ہم تھوڑا سا بدل دیں کہ یہ دکاندار کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ایک برتن مجھے دکھا دے، میں دیکھ لیتا ہوں، اس نے دیکھنے کی غرض سے اٹھائی ہے اور اس کے ہاتھ سے گری ہے،
تو نہ تو تو جو برتن گری ہے اس کے ہاتھ سے، اس کا تاوان اس کے اوپر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقبوض علی صوم نظر ہے، بطور امانت ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے جو نیچے برتن ٹوٹے ہیں تو ان کا تاوان اس صورت میں بھی لازم ہے، اس لیے کہ وہ برتن اس کے ہاتھ کے عمل سے ٹوٹے ہیں، اور یہ اصول ہے کہ اس کے ہاتھ سے، کسی کے ہاتھ سے اگر کسی کے املاک کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا تاوان بہرحال لازم ہوتا ہے۔ تو اس دوسری صورت میں اس برتن کی قیمت کیوں لازم نہیں ہوئی، اس کا تاوان کیوں لازم نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس میں یا تو یہ دونوں شرائط نہیں ہے، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ برتن مجھے دیکھنے کے لیے دو، یا پہلی شرط نہیں ہے کہ قیمت طے نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ اب مجھے دے دے، اگر مجھے پسند آئی تو میں خریدوں گا، قیمت بعد میں طے کریں گے۔ یا دوسری شرط، پہلی شرط تھی لیکن دوسری نہیں تھی، یعنی قیمت بھی طے کر لی کہ یہ 100 روپے کا برتن ہے اگر لینا ہوگا، لیکن خریدار نے جب برتن لیتے وقت بات کی تو اس میں ایسی بات اس نے نہیں کی کہ یہ مجھے دے دو، اگر پسند آئے تو میں خرید بھی لوں گا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ مجھے ذرا دکھا دو تاکہ میں اس کا جائزہ لے لوں، اور پھر اس کے ہاتھ سے گر جائے۔ تو اس صورت میں بھی یہ بطور امانت کے ہوگا، اس کا کوئی ضمان اور کمپنسیشن اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ ان دونوں صورتوں میں ایک مثال کے ذریعے سے فرق کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ آج کے درس میں اسی بات پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اگلا درس جو ہمارا ہوگا تو وہ اسی موضوع پر ہوگا کہ خرید و فروخت کے معاملات میں جو ترغیبی انعامات لگائے جاتے ہیں، جو انسینٹیو پرائزز لگائے جاتے ہیں ساتھ، تاکہ لوگوں کو راغب کیا جائے، تو ان ترغیبی انعامات کا کیا حکم ہے اور اس میں کیا شرعی تفصیلات ہیں، تو اگلے درس میں انشاءاللہ وہ ہم ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔